کہ حاکمیت کی بات ووٹ کی حفاظت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرپور کے ہم نے اب ثبوت پیش کیا ہے، ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں، پولنگ سٹیشنز کی 100% کے ووٹ، 90% کے ووٹ بھی ہم نے دکھائے ہیں۔ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا، مگر افسوس الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ الیکشن پر ڈاکہ ڈالا تو الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں الیکشن کا فیصلہ بلٹ سے نہیں بیلٹ سے ہونا چاہیے، ووٹ کی چوری کو کسی صورت نہ چھپایا جائے۔ تحریک انصاف والے بائیکاٹ کی سیاست کو چھوڑیں، کشمیری مہاجرین ہمارے وجود، تاریخ اور تحریک کا حصہ ہیں۔ جن اداروں میں مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں کشمیر کی کرسی ہونی چاہیے۔ کشمیر کے مہاجرین کے مسائل ہیں، اگر ان کا ووٹ چوری ہوگا اور کسی کی جیب میں ہوگا تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3، 4، 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے، یہ اسی طرح رہے گا۔ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں یہ سسٹم منہدم ہو چکا ہے۔ جمہوریت کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں، لیکن جمہوریت میں بھی کئی قسم کے نظام ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان کی اس حالت میں جہاں آج ہم ہیں اس کے ذمہ دار سب یہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے سیاست کے ایوانوں میں آئے 3.5 سال ہو گئے، میں یہی بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہاں بیٹھے یہی مسائل بتا رہے ہوں گے۔ اگر یہ کاکروچ اکٹھا ہو گئے تو سب کچھ الٹ سکتا ہے۔ بزنس کمیونٹی کے لیے ہر صوبے سے سینٹ کی 2، قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلیوں کی 10 نشستیں مختص کی جائیں۔ معروف صنعتکار اور تاجر رہنما احسن تنویر نے کہا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو پارلیمان میں مؤثر نمائندگی دی جانی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ پاکستان کی برآمدات $100 ارب سے بڑھا کر $200 ارب تک لے جائی جا سکتی ہیں۔ نئے انتظامی یونٹس کا قیام بنیادی مسائل کا حل ہے، سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے فیصلے کریں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر احسن بھون نے کہا کہ ایک پارٹی حکومت میں آتی ہے تو دوسری پارٹیوں کے حقوق کو بھول جاتی ہے۔ لاہور میں خستہ حال 3 منزلہ عمارت زمیں بوس، حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، 6 زخمی ہوئے۔ ہربنس پورہ میں گھر کی چھت گرنے کے افسوسناک واقعے کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل۔ فیصل آباد میں بارش کے باعث چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، فریقین سے اسلام آباد ایم او یو اور قطر ڈکلیریشن پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال ختم کرنے کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ پاکستان، ایران، امریکہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ بھارت میں آزاد آوازوں کو دبانے کے لیے پابندیوں پر مبنی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈی ڈبلیو کی دستاویزی فلم گمراہ کن ہے، پاکستان اسے مسترد کرتا ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے مطابق شرپسند عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ اسمبلی میں سیکورٹی اداروں اور پولیس کے شہداء اور زخمیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جمہوریہ بیلاروس کے اعلیٰ وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے
بیلاروس کے وقت کی ملاقات علاقائی سلامتی، دفاعی اور فوجی تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل نے دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بیلاروس کے وقت نے دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ ہنگو میں دہشت گردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، DSP سمیت 9 اہلکار شہید، 22 زخمی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں متعدد دہشت گرد ہلاک، شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، سرکاری اور عوامی شخصیات کی شرکت۔ IG خیبر پختونخوا کے مطابق جوابی کارروائی میں 12 سے 15 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی حملے کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت۔ امریکی فوج نے ایک بار پھر ایران پر فضائی حملے، قشم جزیرے میں بھی شہر کے اندر 3 دھماکوں کی آوازیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ایک میزائل رہائشی علاقے میں گرا، بوشہر صوبے بندر عباس، ابو موسیٰ، کیش بھی دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سینٹکام کے مطابق یہ کارروائی گزشتہ روز مشرق وسطی میں تعینات امریکی افواج پر ایران کے مبینہ حملوں کی کوشش کے جواب میں کی جا رہی ہے۔ ادھر مصر کی بندرگاہ پر ڈرون حملہ، 2 جہازوں میں آگ لگ گئی جسے بجھا دیا گیا۔ برطانوی بحری سیکیورٹی کمپنی کے مطابق حملے میں ایک امریکی گیس اسٹوریج ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کی واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات، ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی نائب صدر سے بھی ملاقات۔ سعودی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران کے ساتھ تنازع کو طول دینا نہیں چاہتے، مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہونا چاہیے۔ امریکہ کا ایران پر سفارتی اور اقتصادی دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کو تنہا کرنے کی پالیسی جاری رہے گی۔ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کا تحفظ عالمی مفاد ہے۔ بین الاقوامی سمندری راستوں کو ہتھیار بنانے پر ایران کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کے خلاف کارروائیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ رپورٹ میں امریکی دفاعی اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی پیٹریوٹ ریڈار، کمانڈ مراکز اور فضائی دفاعی نظام متاثر ہوئے۔ امریکی لاجسٹک مراکز، ہتھیاروں کے ذخائر اور ڈرون تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ فضائی کارروائیوں میں امریکی لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو بھی نقصان پہنچا۔ متعدد امریکی فوجی زخمی اور ہلاک کر دیے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے احتجاج کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ دونوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ تھانہ کوسار میں 4 اکتوبر احتجاج کیس کا مقدمہ درج ہے۔ پنجاب آج گورننس اور ترقی میں آگے ہے۔ پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی، صوبہ خواتین کے لیے محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے 7 اضلاع میں الیکٹرک گرین بس سروس کا افتتاح بھی کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ کی ہدایت پر صوبے میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 1 ماہ کی توسیع۔ دفعہ 144 میں توسیع کا مقصد چہلم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ اور پرامن بنانا ہے۔ صوبے بھر میں وال چاکنگ، احتجاج، مظاہروں، دھرنوں اور ریلیوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ اسلحے کی نمائش اور موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی مکمل پابندی برقرار رہے گی۔ عوامی مقامات پر اسلحے کی نمائش اور خوف و راز پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز کو دوران ڈیوٹی کھلے عام اسلحے کی نمائش سے روک دیا گیا۔ کراچی میں کار سے جھلسی ہوئی لاش کا معمہ حل ہو گیا۔ مقتول سمجھے جانے والا خود قاتل نکلا۔
پشاور کے تاجر ذیشان نے اپنی موت کا ڈرامہ رچانے کے لیے دوسرے شخص کو قتل کیا۔ مقتول کی شناخت مظفر گڑھ کے رہائشی قربان حسین کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے واردات میں ملوث مرکزی ملزم سمیت دیگر کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں لیاری ندی میں بچے کے گرنے کا واقعہ، 4 سال کے شاویز کی لاش نکال لی گئی۔ بچے کو بچانے کے لیے ندی میں چھلانگ لگانے والا 17 سالہ نوجوان گلاب بھی ڈوب کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ 17 سالہ گلاب کی لاش گزشتہ روز نکال لی گئی تھی۔ ڈیجیٹل سندھ کی جانب اہم پیش رفت، جدید صوبائی ڈیٹا سینٹر کے قیام کا فیصلہ۔ سندھ حکومت کا محفوظ ڈیٹا مینجمنٹ اور ای گورننس کے فروغ کے لیے بڑا قدم۔ وزیر اعلی سندھ نے NTC کے ساتھ اجلاس میں 3 جدید صوبائی ڈیٹا سینٹرز کے قیام کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا محفوظ ڈیٹا انفراسٹرکچر مؤثر حکمرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ صوبائی ڈیٹا سینٹر سے سرکاری محکموں کو کلاؤڈ سروسز اور ڈیزاسٹر ریکوری سہولت ملے گی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب ڈپازٹس 3 سال کے لیے رول اوور کر دیے۔ $5 ارب کی ادائیگی دسمبر 2028 تک مؤخر۔ اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق سعودی تعاون سے پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ ضرورت $21.5 ارب رہ گئی۔ قلیل مدتی قرضوں کے رول اوور سے پاکستان کو مالی گنجائش حاصل ہو گئی۔ پاکستان کو سعودی عرب سے مجموعی طور پر $8 ارب کے کیش ڈپازٹس ملے۔ آزاد کشمیر میں انتشاری کمیٹی کے مسلح شرپسندوں کی قتل و غارت کے نئے شواہد سامنے آ گئے۔ کالعدم کمیٹی کے مسلح عناصر اہلکاروں کو مسلسل فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ شرپسندوں نے مذموم مقاصد کے لیے مساجد کی حرمت کو بھی پامال کر دیا۔ مسجد کی بے حرمتی سے متعلق امام جامع مسجد کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ امام جامع مسجد کے مطابق مسلح افراد نے مسجد میں نماز کی ادائیگی روکنے کی بھی دھمکی دی۔ اکھاڑا میں CTD پولیس کی بڑی کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ ملزمان عبدالعزیز اور ولایت شاہ کے قبضے سے 4 کلو بارودی مواد، IED بم اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس، قتل بسبب میں تبدیل۔ پولیس نے مقدمے کی دفعہ تبدیل کر دی، حتمی چالان عدالت میں پیش۔ کیمیکل رپورٹ میں موت کی وجہ نشہ ظاہر ہوئی۔ چالان کے مطابق متوفی کی شناخت حال نہ ہو سکی، DNA ٹیسٹ بھی ممکن نہیں۔ پاک بحریہ کا کامیاب ریسکیو آپریشن، شمالی بحیرہ عرب میں 19 ماہی گیر بچا لیے گئے۔ PNS تیمور نے گوادر سے 120 ناٹیکل میل جنوب میں انجن خراب ہونے سے سمندر میں پھنسے ماہی گیروں کو ریسکیو کر لیا۔ ریسکیو کیے گئے افراد میں 11 پاکستانی اور 8 ایرانی شہری شامل۔ پاک بحریہ نے ماہی گیروں کو خوراک، پانی اور طبی امداد بھی فراہم کی۔ اور گلاسگو کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم جیولن تھرو کے فائنل میں پہنچ گئے۔ ارشد ندیم 78.63 میٹر تھرو کے ساتھ کوالیفائنگ مرحلے میں 7ویں پوزیشن پر ہیں۔ قومی سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم اب فائنل میں میڈل کے حصول کے لیے ایکشن میں ہوں گے۔